راولپنڈی کے بازار حسن کے در و دیوار ماضی میں گھنگروؤں کی جھنکار، ستار کے ساز اور طبلے کی تھاپ سے لرزتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں حسین رقاصائیں گاتی بھی تھیں اور دادے عیش بھی دیتی تھیں، لیکن اب یہ سب ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ پنڈی کے بازار حسن میں اب صرف چینی کی پلیٹیں، کانچ اور اسٹیل کے برتن فروخت ہوتے نظر آتے ہیں۔ ماضی میں جن کوٹھوں پر تماشبین دل تھام کر خوبرو دوشیزاؤں کی جسمانی اعضاء کی شاعری سے لطف اندوز ہوتے تھے، وہاں اب کراکری کی دکانیں سج چکی ہیں، اور بازار میں اشیاء کی خرید و فروخت میں مصروف اکثر افراد نہیں جانتے کہ اس پر رونق بازار کی اصل تاریخ کیا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو اس بارے بتاتے ہیں۔ راولپنڈی کے صرافہ بازار اور راجہ بازار کے بیچ تنگ سی گلی میں جہاں برتن فروخت ہوتے ہیں، وہاں کبھی راولپنڈی کا بازار حسن آباد ہوا کرتا تھا۔ تاہم جہاں کبھی گھنگرو اور پائلیں جھنکا کرتی تھیں، وہاں ویرانی بال کھولے نوحہ کنا نظر آتی ہے۔ پوٹھوہار کی تاریخ میں موسیقی اور رقص کی روایات قدیم ہیں۔ ٹیکسلا سے نوادرات حاصل ہوئے، ان میں ڈھولک، دف، جھانجھ، گھڑتال، تار کے ساز، اکتارا، وینا، بانسری اور الغوزہ بھی شامل ہیں۔ برصغیر میں رقص اور موسیقی کا نام آتے ہی لکھنؤ کی طوائفوں کا ذکر آتا ہے، جہاں طوائف کے کوٹھے پر نواب صاحبان اور ان کی آل اولاد تہذیب اور زبان کی سیڑھیاں چڑھنے آیا کرتی تھی۔ اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ مہل قبائی چندہ بھی ایک طوائف ہی تھیں، لیکن جب انگریز دور آیا تو طوائف کو عصمت فروش کہہ کر اس کی تذلیل کی گئی، جس سے یہ طبقہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا۔ راولپنڈی کی تشکیل 18ویں صدی میں شروع ہوتی ہے اور یہ شہر ایک قصبے سے شہر میں تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جرنیلی سڑک ایک اہم پڑاؤ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ تجارتی قافلوں کی سرائے بھی قرار پاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں ناچ گانے کا رواج فروغ پانے لگتا ہے۔ سن 1814 میں رنجیت سنگھ نے راولپنڈی کو تخت لاہور کے ماتحت کر دیا، لیکن مری اور ملحقہ پہاڑی علاقوں کے لوگوں نے مزاحمت کی، جس کی وجہ سے یہ علاقے کشمیر کے راجہ گلاب سنگھ کو بطور جاگیر دے دیے گئے۔ اس دور میں اگرچہ راولپنڈی لاہور کے ماتحت تھا، لیکن یہاں گلاب سنگھ کا سکہ بھی چلتا تھا اور اسی کی نسبت سے راجہ بازار قائم ہوا۔ سردیوں میں سری نگر کے راجہ سمیت رئیس اور امراء راولپنڈی آ کر ٹھہرتے تھے۔ سکھوں کے اقتدار کا خاتمہ اس وقت ہوا جب 14 مارچ سن 1849 کو چھتر سنگھ اور شیر سنگھ کی قیادت میں سکھ فوج نے راولپنڈی میں ہتھیار ڈال دیے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریز فوج نے شہر پر قبضہ کیا اور اس کی فوج لیاقت باغ میں خیبر زن ہوئی تو انہوں نے جنسی بھوک مٹانے کے لیے ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس طوفان سے نمٹنے کا حل یہ نکالا گیا کہ ستمبر سن 1851 میں جب یہاں چھاؤنی قائم کی گئی تو اس کے ساتھ ہی کوئلہ سینٹر اور چھاؤنی پولیس اسٹیشن کے درمیان ایک چکلا بھی قائم کیا گیا تاکہ فوجی حضرات اپنی جنسی بھوک مٹا سکیں۔ بعد میں جب کیپٹل سنیما بنا تو گورے وہاں ویکینڈ پر رقص و سرور کی محفلیں سجانے لگے۔ واپسی پر چونکہ وہ اسی چکلے کے پاس سے گزرتے تھے، اس لیے عورتوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ چنانچہ اس چکلے کو سٹی پولیس اسٹیشن کے عقب میں منتقل کر دیا گیا، جہاں پہلے ہی شراب خانہ اور چنڈو خانہ افیم موجود تھے۔ یہاں بھی لوگ نشے میں بدمست ہو کر عورتوں سے چھیڑخانی کرتے تھے، اس لیے گوروں نے یہاں قانونی طور پر سرکاری سرپرستی میں چلنے والا چکلا قائم کر دیا اور طوائفوں کو کمرے بنا کر الاٹ کر دیے گئے۔ یہ چکلا عین اس جگہ تھا جہاں آج نرکاری بازار موجود ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران راولپنڈی میں دفاعی ضروریات کے پیش نظر 2 ڈویژن فوج تعینات کی گئی، جس کی وجہ سے اپریل سن 1915 میں نرنکاری بازار والے چکلے میں فوجیوں نے دلالوں کو مار مار کر بھگا دیا۔ تاریخ راولپنڈی اور پاکستان از محمد عارف راجہ میں لکھا ہے کہ جب پنڈی کے چکلے میں عورتوں کی وجہ سے آئے روز لڑائیاں معمول بن گئیں تو مولوی عبدالحق نے ہندو اور سکھ برادریوں کے رہنماؤں کا اجلاس طلب کیا اور یہاں سے چکلا ختم کروانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی خواہش کا اظہار کیا، مگر ان لوگوں نے سرمہری دکھائی، جس کی وجہ سے مسلمان رہنماؤں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی جو سن 1920 سے سن 1927 تک چکلے کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ مقامی انتظامیہ کا موقف تھا کہ راولپنڈی کا چکلا بند کرنے کا مطلب پورے ہندوستان کے چکلے بند کرنا ہے، اس لیے یہ مقامی انتظامیہ کی بجائے وائس رائے کا دائرہ اختیار ہے۔ دوسرا، اگر یہ قہوہ خانہ بند کر دیا گیا تو انگریز فوج گھروں میں داخل ہو کر اپنی جنسی بھوک مٹائے گی اور شہر کا امن و سکون تباہ کر دے گی۔ اس کمیٹی کی قیادت ایک جوشیلے رکن منشی قائم دین کے پاس تھی، لہٰذا ایک ہندو دلال کے ہاتھوں انہیں قتل کروا دیا گیا تاکہ پنڈی کے چکلے ختم کرنے کی مہم دبائی جا سکے۔ مسلمانوں نے الزام لگایا کہ یہ سب کچھ ہندوؤں اور پولیس والوں کی آشیرواد سے ہوا ہے، اس لیے مسلمانوں نے مشتعل ہو کر نرنکاری بازار والے چکلے پر حملہ کر دیا اور جس ہندو دلال پر قتل کا الزام تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمانوں نے طوائفوں پر تشدد کیا، جس کی وجہ سے وہ بھاگ کر دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئی۔ اس شدید احتجاج اور تصادم کے بعد انتظامیہ نے پنڈی کا چکلا رتا امرال میں بلیاں والی سرائے میں منتقل کر دیا گیا۔ اسی نسبت سے یہاں واقع پل کو آج بھی چکلا پل کہا جاتا ہے۔ رتا امرال بھی ایک سکھ رتا سنگھ کے نام سے موسوم ہے۔ اس زمانے میں طوائفوں کو جسم فروشی کے لائسنس پولیس کی جانب سے جاری کیے جاتے تھے۔ راولپنڈی سے راولپنڈی تک کے مصنف حافظ عبدالرشید لکھتے ہیں کہ راجہ بازار میں کھلے چکلے موجود تھے۔ ایک نرنکاری بازار میں جہاں رنڈیاں آنکھوں میں موٹا سرما ڈالے، ہونٹوں اور دانتوں پر دنداسا کے سرخ اور سیاہ نشان، بالوں میں گھنا سرسوں کا تیل، تاقچے پر لیمپ کے سامنے کرسی بچھائے ہوئے ہر راہ گزر کو
आओ ना आओ जी कहती हुई दिखाई देती थी। इसी तरह कसाई गली में गाने वाली रंडियां सरे शाम ही सारंगी और तबले के साथ ताने उड़ाती थी। नरनकारी बाजार और रत्ता अमरार वाले चक्रों का जिक्र अब तारीख की एक आध किताब में ही मिलता है। रावलपिंडी फ्रॉम दी राज ईयर्स में दर्ज है कि यह गली रात को आबाद होती थी और दिन यहाँ बहुत देर से निकला करता था। यहाँ सरे शाम ही गाने और घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने लगती। अहले दिल आते और अपना सब कुछ फर्शे राख करके चले जाते। गली के बाहर तांगे हर वक्त खड़े रहते जो यहाँ आने वालों को वापस इनके घरों तक पहुँचाते। यहाँ शादी ब्याह के लिए दो मारूफ बैंड्स भी थे, जिनमें एक स्टार ऑफ इंडिया था जिसके मौसीकार सारा दिन उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी धुनें बजाते रहते थे। लोग शादी ब्याह के लिए इस बैंड की बुकिंग किया करते थे। कसाई गली की रकासाएं सिर्फ यहाँ रक्स और सुरूर की महफिलें ही नहीं सजाती थी, बल्कि उमरा खुशी के मौके पर इन्हें अपने घरों में भी बुलाते थे। आज पिंडी की कसाई गली की दुकानों में जहाँ से सुर संगीत फूटा करते थे और इन चौबारों में जहाँ ढोल और तबले की लय पर रक्स होते थे, अब क्रॉकरी की दुकानें खुल चुकी हैं। इस हवाले से प्रोफेसर शहबाज अली कहते हैं कि ये वक्त के तगय्युर की नजर हो गया। अब तफरीह के मायार और अंदाज बदल गए हैं। सन 1990 तक यहाँ गाना बजाना हुआ करता था और मुकामी इंतजामिया की जानिब से यहाँ गाने बजाने वालियों को इस काम के लिए बाकायदा लाइसेंस दिया जाता था, जो जिस्म फरोशी के लिए नहीं होता था। इनके औकात भी मुकर्रर थे, जो शाम 7 से रात 10 बजे तक थे। इसके बाद पुलिस आकर सीटियां बजाती थी कि इनका वक्त खत्म हो गया है। इसी निस्बत से टाइम लगाने की इस्तिलाह मशहूर हुई। मुकर्रर औकात में लोग इनका मुजरा सुनने आ जाते थे। इनके साथ साजिंदे भी होते थे। इनके कोई मुकर्रर नर्ख नहीं थे। लोग अपनी इस्तात के मुताबिक बेलें भी देते थे। लेकिन फिर ये लोग बदलते हुए वक्त की नज़र हो गए। जिनके अपने कोठे थे उन्होंने दुकानदारों के हाथों फरोख्त कर दिए और जो किराए पर थीं वो छोड़ गए। साजिंदों ने भी अब अपने पेशे बदल लिए। अब ये तारीख का ऐसा बाब है जिसके कवाड़ अब माजी की जानिब ही खुलते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।